دوستو، اردو ادب کی تاریخ کے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فورٹ ولیم کالج کے ان مصنفین کی جنہوں نے اردو ادب کی تاریخ میں بہت اہم رول نبھایا، جس میں سب سے پہلا نام ہم میر امن کا لیتے ہیں۔ میر امن کی تفصیل یہ ہے ان شارٹ، وہ دلی کے رہنے والے تھے، نام غالباً میر امان تھا۔ 1801 میں فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے اور 1806 میں کہیں چلے گئے، یعنی ان کی اس بابت ہمیں تفصیل نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد ان کی جو اہم تصانیف ہیں ان میں سب سے مشہور ہے باغ و بہار، چار درویش۔ کئی محققین کا خیال ہے کہ یہ تحسین کی نو طرز مرصع کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد گنج خوبی، یہ فارسی کی مشہور کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، جس کے مصنف ملا حسین وائس کاشفی ہیں۔ اس کے بعد حیدر بخش حیدری کا نام آتا ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں فورٹ ولیم کالج میں رہتے ہوئے۔ رہنے والے دلی کے تھے لیکن بڑا عرصہ بنارس میں گزارا۔ 1814 میں بنارس چلے آئے اور 1863 میں انتقال ہو گیا۔ ان کی اہم تصانیف میں آرائش محفل، جو عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کے 7 خیالی سفروں کی کہانی ہے، پھر طوطا کہانی، دکنی اردو میں لکھے ہوئے محمد قادری کے طوطی نامہ کو سہل زبان میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد گل مغفرت، یہ وہی ہے جو فضلی کی کربل کتھا ہے، کیونکہ یہ ملا حسین وائس کاشفی کی روضۃ الشہرا کا خلاصہ اور ترجمہ ہے، اور اس کا دوسرا نام مجلس بھی ہے۔ چوتھی کتاب ان کی قصہ لیلا مجنوں ہے۔ یہ امیر خسرو کی اسی نام سے جو مثنوی ہے اس کا اردو ترجمہ ہے۔ تاریخ نادری، ترجمہ نادر نامہ، منشی مرزا مہدی کا۔ گلزار دانش، ان کی چھٹی کتاب کا نام ہے، جو شیخ عنایت اللہ کی بہادر دانش کا اردو ترجمہ ہے اور جس میں عورتوں کے قصے ہیں۔ ہفت پیکر، نظامی کی مشہور مثنوی ہفت پیکر کا جواب ہے۔ اس کے علاوہ قصہ محرومہ، گلشن ہند، چند مراسی، ایک دیوان، غزلیات اور مجموعہ 100 حکایات اس میں شامل ہیں۔ تو کل ملا کے ان کی 10 سے زیادہ تصانیف موجود ہیں۔ میر شیر علی افسوس، ان کی تصانیف باغ اردو گلستان سعدی کا ترجمہ ہے، 1806۔ آرائش محفل، منشی سبحان ڈائی کی فارسی تاریخ خلاصہ تواریخ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کے بعد میر بہادر علی حسینی، دلی کے رہنے والے تھے، غالباً سب سے پہلے انہی کی تقرری کالج میں ہوئی تھی، یعنی فورٹ ولیم کالج میں پہلی تقرری انہی کی تھی۔ تصانیف میں ان کی ہے اخلاق ہند، یہ ہتوپدیش سنسکرت کے اسی فارسی ترجمے کا ایک ترجمہ ہے۔ جو ہتوپدیش ہیں سنسکرت میں، ان کے ترجمے کا ترجمہ ہے، جو مفتی تاج الدین نے مفرح القلوب کے نام سے کیا تھا۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے نثر بے نظیر، جو میر حسن کی مشہور مثنوی سحر البیان کا نثری قصہ ہے۔ تاریخ آسام، شہاب الدین کی اس کتاب کا ترجمہ، جس میں اورنگ زیب کے مشہور جنرل میر جملہ کے حملہ آسام جو 1662 میں ہوا تھا اس کا ذکر ہے۔ رسالہ گلکرسٹ، انہوں نے گلکرسٹ کی قواعد کا خلاصہ لکھا تھا۔ مرزا علی لطف، ان کی تصانیف میں ہے تذکرہ گلشن ہند، ماخذ ہے نواب علی ابراہیم کا فارسی تذکرہ گلزار ابراہیم۔ پھر مظہر علی خان ولا، تصانیف ہیں ان کی قصہ مادھو نال اور کام کنڈلا۔ موتی رام کبھی شیر کی برج تصنیف کا اردو ترجمہ۔ بیتال 25 برج بھاشا کا اردو ترجمہ، جو للو لال کی مدد سے مکمل ہوا۔ اس کے بعد تاریخ شیر شاہی، فارسی تاریخ شیر شاہی کا ترجمہ۔ پند نامہ سعدی، اس کا منظوم ترجمہ ہے یہ۔ 5ویں تصنیف ہے ہفت گلشن، ناصر علی خان بلگرامی کی اسی نام کی فارسی تصنیف کا یہ ترجمہ ہے، جو اخلاق اور معاذ کی کتاب ہے اور 7 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک دیوان ریختہ ہے، دیوانے والا،
پھر ہے مرزا کاظم علی جواں، ان کی تصانیف ہیں شکنتل ناٹک، کالیداس کی ابھیگیانم شکنتلم کا ترجمہ۔ یہ تصنیف ناٹک کی شکل میں نہیں لکھی گئی ہے، اس میں خاص بات یہ ہے۔ اس کے علاوہ سنگھاسن بتیسی للو لال جی کے ساتھ مل کر لکھی تھی۔ قرآن شریف کا اردو ترجمہ ہے بارہ ماسا یا دستور ہند، اس میں شامل ہیں، جو ہندوستان کے مختلف فصلوں، موسموں اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے مختلف تہواروں کا ذکر کرتی ہے۔ اس کے بعد نہال چند لاہوری دلی کے رہنے والے تھے، مگر پنجاب میں رہنے کی وجہ سے لاہوری کہلاتے تھے۔ تصانیف میں ہے مذہب عشق، عزت اللہ بنگالی کی فارسی مشہور کہانی گل بکاولی کا ترجمہ ہے۔ یہی وہ کہانی ہے جسے پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1828 میں مثنوی گلزار نسیم کے نام سے پیش کیا۔ اس کے بعد للو لال جی کا نام ہم بار بار سنتے ہیں تاریخ میں۔ یہ ہندی کے بانی کہلاتے ہیں، ہندی کتابیں لکھنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے فورٹ ولیم کالج میں۔ شنکنتلا ناٹک، سنگھاسن بتیسی، بیتال پچیسی، قصہ مادھو نال کی تصنیف میں مدد کی۔ تصانیف تھی لطائف ہندی۔ اس کے بعد حفیظ الدین احمد، ان کی تصانیف میں خرد افروز، یہ عیار دانش کا اردو ترجمہ ہے جو خود ملا حسین وائس کاشفی کی انوار سہیلی کی تخلیق ہے۔ مولوی اکرام علی، عربی کی مشہور اخلاقی کتاب افوان الصفا کا اردو ترجمہ کیا۔ امانت اللہ شہدہ، ان کی تصانیف میں جامع الاخلاق، اخلاق جلالی کا ترجمہ ہے۔ ہدایت الاسلام، یہ خود امانت اللہ کے اسی نام سے لکھی گئی عربی کتاب کا ترجمہ ہے۔ صرف اردو، یہ ایک منظوم رسالہ ہے جس میں قواعد صرف و نحو نہایت دلکش انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ تاریخ کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔